آئیے اب ہم تقریر کی دنیا پہ قدم رنجائی فرماتے ہیں اور آپ ہی کے محلے آپ ہی کے گاؤں کے ایک خطیب کو دعوت بیان دوں۔ مائک پر جناب مولانا محمد الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آپ کے گاؤں میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عیسیٰ صاحب گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کے بیان سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، دین کیا ہے، اور یہ آپ حضرات کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی قدر کریں اور ان کی باتوں کو بغور سنیں اور ان پر عمل کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں بس 5-10 منٹ بات کرنی ہے، کچھ ایسے ہی بیچ میں درمیان میں بیٹھ گئے ہیں زبردستی کے۔ یہ نکاح کی مجلس ہے، آج کل محلے میں کئی نکاح بھی ہیں اور نکاح کے توسط سے ہی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ نکاح سے کیا حاصل کر رہا ہے، ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہی نہیں، بس یہ ہے کہ شادی کر لو، جیسے تیسے کر لو، جیسے تیسے رہنا ہے، اور باقی آگے کی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، یہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو بہت ہی اہم رشتہ قرار دیا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے پہلے جو رشتہ پیدا ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد ماں باپ بھائی بہن ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس دوسروں کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ لیکن آج تو دنیا کے اندر جو سب سے کمزور رشتہ ہے وہ یہی رشتہ ہے، اور نئے چلن میں اس طریقے سے بدتمیزیاں اور گھریلو نفرتیں اور آپس میں اس طریقے سے نفرتیں ہوتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی پتہ لگا کچھ دن کے بعد لڑائیاں شروع ہوئی تو پتہ لگا ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے مستقل ایک زمانے تک۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ وہ دونوں میں آپس میں لڑا جھگڑا کر کے پورا گھر برباد کر دے، آپس میں دونوں کو لڑا کر کے، تاکہ نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے، نہ گھرانہ صحیح بن سکے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، کہ نکاح کے طریقے سے دو محبت کرنے والے ہم نے نہیں دیکھے نکاح کے مانند، کہ نکاح کی وجہ سے آپس میں جو دو لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اس طریقے کی محبت میں نے دیکھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ومن آیاتی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور پھر ان سے اللہ رب العزت نے اما حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا،
اس کے بعد پھر آدم حوا سے آگے کا سلسلہ جاری ہوا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 4 8 اس طریقے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے ان دونوں سے بہت سے مرد پیدا کیے اور بہت سی عورتیں پیدا کی۔ بہرحال ایک آیت ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کا ترجمہ کر کے بس اپنی جگہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ نکاح کی آیت ہے۔ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے دوران، اس میں سب سے پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے، جو 2-3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں انہی کا ترجمہ کیے دیتے ہیں بس۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس سے ڈرنے کا حق بھی ادا کر دو۔ تو کیسے حق ادا کیا جائے، اس کی تفسیر علماء نے لکھی ہے کہ جس طریقے سے کما ترکتم الکفر والشرک اترکوا المعاصی کلھا، کہ جس طریقے سے تم نے کفر اور شرک کو چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، یہ ہے پورا حق ادا کرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ اس حالت میں کیا ہو کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے ان کی بیوی پیدا کی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء تفسیر لکھی ہے کہ 3 تخلیق فرمائی۔ ایک تو آدم علیہ السلام کو بغیر جان کے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ پورا سلسلہ چلا ہے۔ ایک آیت اور پڑھی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر کے تم اپنا حق طلب کرتے ہو، رشتہ داروں کے بارے میں، ارحام کے بارے میں اس اللہ سے بھی ڈرو۔ جب کسی سے ہمیں کوئی حق لینا ہوتا ہے، جب ہمارا کسی پر کوئی حق ہوتا ہے یا کسی سے لڑائی ہوتی ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارے اوپر اتنا بقایا ہے، خدا کا حوالہ دیکھتے ہیں تو تمہیں اللہ کا واسطہ کہ تم ہمارا حق مجھے دے دو۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جس اللہ کا تم حوالہ دیتے ہو، جس اللہ کا حوالہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو، اس سے ڈرو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ارحام کے بارے میں۔ رشتہ دار خونی رشتہ دار، ارحام سے مراد کیا؟ خونی رشتہ دار۔ خونی رشتہ داروں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خونی رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، باقی ہمارے خونی رشتہ داروں میں ہے نہیں۔ بیوی کا تو کہیں تعلق، بیوی کو سمجھتے نہیں، پھر ان کے رشتہ داروں کو تو دور کی بات، کن کن الفاظ سے ہم ان کو نوازتے ہیں وہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کن کن الفاظ سے نوازا جاتا ہے، اور پھر ان کے بہن بھائیوں اور ان کے خاندان کو تو خونی رشتہ سمجھنا بہت دور کی بات رہی۔ ہم قرآن دیکھتے ہیں تفسیر میں کہا گیا ہے کہ خونی رشتہ دار جس طریقے سے نسب کے اعتبار سے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے اعتبار سے ہیں۔ من جہت النسب کا لفظ ہے تو وہی من جہت النساء کا بھی لفظ ہے کہ عورت کے رشتہ دار بھی خونی رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کو بھی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارا نظریہ آج جو بنا ہوا ہے، وہ تمام زیادہ تر گھروں کا جو حال ہے یہ ہے کہ جب شادی بیاہ ہو گئی تو اب ہماری چھٹی ہو گئی، ہم ایک گھر میں نوکرانی لے کر کے آ گئے، تو ایک طرف سے یہ بھی ڈانٹ رہا تو وہ بھی ڈانٹ رہا، بھائی بھی چڑھا بیٹھا جا رہا، بہن بھی چڑھی بیٹھی جا رہی۔ بھائی اس نے
نکاح کسی ایک آدمی کے ساتھ کیا ہے، پورے گھر کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ پورا گھر اس کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھے. ایک ہوتی ہے ادب تہذیب کہ کسی طریقے اس کو ہم جو اس کا حق ہے تو اس کا تو نہیں دیں گے، لیکن ہر آدمی اپنے حق کا اس سے مطالبہ کرے گا، لیکن کوئی وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا ہم نے حق دیا یا نہیں دیا. پورا گھر کہے گا کہ ہمارے اوپر اس کا حق یہ ہے، ہمارے اوپر اس کا حق یہ ہے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا بھی حق اس پر تو ہے کہ ہمیں کیا کر کے لا کے دینا ہے یا نہیں دینا ہے. بہرحال یہ جو نکاح ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ رشتہ بہت ہی پسندیدہ ہے. اس رشتے کو نبھانے سے ماحول میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، پورا گھرانہ خوشحال رہتا ہے. اگر اس رشتے میں ناگواری ہوئی تو پورا گھرانہ اولاد تک کے برباد ہو جاتی ہیں، گھر سے چین سکون سارا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آج کل جو نکاح چل رہے ہیں اور مستقل اسی توسط سے مجلس بھی منعقد ہوئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جو بھی آپس جن کے نکاح ہو چکے ہیں یا جن کے آئندہ ہونے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے سے میل محبت عطا فرمائے اور خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.